امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، امی جان موت کی آغوش میں جانے سے پہلے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ اللہ، میرے اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا، یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھلوایا۔ بیت المال کا محافظ چوکیدار بولا، خیر تو ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کہا، آٹے کی ایک بوری گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالو اور میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ چاہتے ہیں کیا میں گناہ گار ہو جاؤں؟ میں اپنی پیٹھ پر لاد لیتا ہوں۔ امیر المومنین نے اسے سختی سے جواب دیا اور مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھ کو کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دے، کیا قیامت کے دن تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھانے آئے گا؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ کر ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں سے گھی اور شہد ملا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، کل عمر کے پاس جاؤ، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بڑی ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتا ہوا دیکھا تھا۔ اگلے روز ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ لوگ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور ان کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، جس سے اس نے کہا تھا، اللہ اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا اس میں کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی کی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرما دیجئے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کروائی۔ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی ہے۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالی سے ملاقات کروں۔